سے اوپر ہٹ کر کے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ دین کے اعتبار سے ہم دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے تو کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں تو کچھ حقوق اس کے بندوں کے بھی ہیں۔ ہمیں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ یہ جو جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، روزہ، نماز، تلاوت، صدقہ، خیرات، ان میں سے اکثر جو ہے یہ حقوق اللہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، لیکن حقوق العباد بھی ضروری ہے، یعنی بندوں کے، اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام اس کی ایک مثال ہے کہ اگر ہم اپنی ہی ذات تک محدود رہتے تو یہاں نہ آتے، یا یہاں جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا وہ نہ کرتے۔ ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس طرح کے جھمیلے میں پڑتے، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بڑی تاکید کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، بڑی قرآن کی جامع آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو نوازنے کا، دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں احسان کا جو لفظ ہے وہ وہی کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اچھا ہو، دوسروں کے ہم کام آئیں، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، ہم دوسروں کی مصیبت میں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آئیں۔ ہم جہاں اپنی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں وہاں دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی سوچیں۔ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کس کام میں؟ بھلائی کے کام میں، تقوی کے کام میں، اچھائی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور ظلم و ستم کے کام میں کسی کا ساتھ مت دو۔ ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے تو بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اب وہ چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، یہ حکم سب کے لیے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے بھی کچھ سوچیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کرتے رہیں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ سماج کے اندر ایک اچھا ماحول قائم ہوتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارا یہ بھائی ہمارے کام کا آدمی ہے، اور ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اس کو پکاریں گے تو ہمارا ساتھ دے گا، ایک خوشگوار ماحول قائم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو اس میں ایک نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یعنی جب آپ کو اللہ کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا، غار حرا کے اندر مکے میں ایک پہاڑی ہے، وہاں جا کر کے آپ نبی بننے سے پہلے آپ تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اور اسی غار حرا میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا پیغام لے کر کے،
اور قرآنی آیتیں لے کر کے، چونکہ یہ پہلا معاملہ تھا، پہلی مرتبہ آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا، فرشتہ ایک الگ مخلوق فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ انسان اس کو جلدی سے اپنے ساتھ نہیں کر سکتا، اور آپ بہت خوف زدہ ہوئے، گھر آئے حضرت خدیجہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر تو ایسی خصوصیتیں ہیں، آپ تو سراپا دوسروں کے لیے وقف رہتے ہیں، اور جو انسان دوسروں کے لیے وقف رہے، دوسروں کے کام آئے، اس کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے گنایا کہ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کہا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ملا کر کے چلتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے کوئی بغض و حسد نہیں، سب کو جوڑ کر کے چلتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں آپ، بے کس مفلس لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں، اور جو بے کس مفلس ہوتا ہے، کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ کما کر کے اس کو دے دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبت کے اوقات میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں کیا ہیں؟ یہ سب دوسروں ہی کے تعلق سے تو ہیں، اپنی ذات کے تعلق سے نہیں۔ صلہ رحمی ہوئی، اور بے کسوں کا بوجھ اٹھانا ہوا، اور جو مفلس نادار قسم کے لوگ ہیں ان کا تعاون کرنا ہوا، مہمان نوازی کرنی ہوئی، مصیبت میں کسی کا کام آنا ہوا۔ کہا کہ یہ سب خصوصیتیں آپ کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ آزمائشیں تو ہوتی ہی ہیں، انسان تو آزمائش لازمی ہے انسان کے لیے، اور جتنا نیک انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، جتنا نیک ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو 13 سال کی زندگی گزاری، کتنی آزمائشوں سے بھری رہی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی، آپ کی دعوت کامیاب ہوئی، اور یہ کامیابی کا ہی تو یہ ایک نمونہ ہے کہ آج دنیا کے اندر 150 کروڑ مسلمان جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ کیسے رہتے تھے، گھر کے باہر کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھر میں رہتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ کہا کہ کان یکون فی محنت اہلہ حتی اذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، کہا کہ گھر میں رہتے تھے تو گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، بال بچوں کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ بھی تو ایک کام ہے۔ اگر ہم گھر کے عورتوں کا بچوں کا کچھ کام کر سکتے ہیں تو اس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، اس سے ہمدردی کا جذبہ ٹپکتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ کام کاج کیا تھا؟ وہاں کوئی ایسا کام تو تھا نہیں، مطلب یہ کہ جیسے بعض روایتوں میں ہوتا ہے کہ بکری دودھ دینا، یا یہ کہ جوتا چپل ٹوٹ گیا ہے اس کو گانٹھ دینا، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو عورتیں کرتی ہیں آپ بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے چلتا تھا،
فَإِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو گھر کے اندر آپ کا یہ معاملہ تھا۔ سفر میں رہتے تھے تو بھی دوسروں ہی کی فکر رہتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آپ تو سپہ سالار ہوتے تھے، آپ رہنما تھے، گائیڈ تھے، لیکن چلتے تھے اکثر پیچھے۔ کس لیے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیزجی الضعیف ویردف ویدعو لہ۔ کیوں پیچھے چلتے تھے؟ کوئی کمزور ہے، چل نہیں پا رہا ہے، یا اس کی سواری چل نہیں پا رہی ہے تو اس کو سہارا دیتے تھے، اس کو بڑھاتے تھے، ہانکتے تھے، اور بوقت ضرورت اس کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا لیتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے۔ یہ تین چیز، پیچھے چلتے تھے تو جو کمزور ہوتا تھا آدمی، چاہے سواری کے اعتبار سے کمزور ہو یا کسی کے اعتبار سے، تو اس کو سہارا دیتے تھے، بوقت ضرورت اس کو اپنی سواری کے پیچھے بیٹھا لیتے تھے اور اس کو دعا بھی دیتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کو سب کی فکر رہتی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی پیچھے تو نہیں رہ رہا ہے، کوئی آدمی پریشان تو نہیں ہے، کسی آدمی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو دوسروں کی فکر آپ کو سفر میں بھی رہتی تھی اور حضر میں بھی رہتی تھی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نمونے جو آپ گزارتے تھے۔ اسی طرح آپ نے زبانی طور پر بھی تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ کیسے کیسے کام آئیں اس کو مثال سے آپ نے سمجھایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین کام کون ہے، سب سے افضل کام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ کہا کہ سب سے افضل کام اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پوچھا کہ اس کے بعد سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کہا یہ کہ گردن آزاد کرنا، غلام، لونڈی غلام کا جب وہ زمانہ تھا جو انسان بیچے خریدے جاتے تھے، کہا کہ غلام آزاد کرنا یہ سب سے اچھا کام ہے ایمان اور جہاد کے بعد۔ پوچھا کون سا غلام کس میں زیادہ ثواب ہے اس کو آزاد کرنے میں؟ کہا کہ جو زیادہ قیمتی ہو، زیادہ مہنگا ہو اور مالک کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اسی کو آزاد کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ سب کام میں نہ کر سکوں، یعنی ایمان تو ضروری ہے لیکن اس کے بعد مثلا جہاد میں نہیں جا سکے، اور گردن آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرنا، لوڈی آزاد کرنا، اگر یہ سب مجھ سے نہ ہو سکے تب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا او تصنع لاخرق۔ کہا کہ دیکھو کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہو تو اس کی مدد کرو، کام کر رہا ہے، صانع ہے یعنی کوئی ہنر اس کے پاس ہے لیکن اکیلا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کا ساتھ دے دو۔ دیکھیے دوسرے کے تعلق سے۔ او تصنع لاخرق، یا کوئی آدمی ناتجربہ کار ہے، کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، کہا کہ اس کا تھوڑا سا اس کی مدد کر دو۔ بے ہنر آدمی، کتنے آدمی ہوتے ہیں کہ جو ناتجربہ کار ہوتے ہیں، ان سے کام ہو نہیں پاتا، کہا کہ اس کی مدد کر دو۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو ہنرمند آدمی ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، اس کا ساتھ دے دو، تھوڑا سا اس کا کام کروا دو، اور بے ہنر ہے، کر نہیں پا رہا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی مدد کر دو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا کام کرا دو۔ یہ سب نیکی کا کام ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ ہو سکے ہم سے تب؟ کہا کہ تکف شرک عن الناس، کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کرو کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچائے رکھو، محفوظ رکھو۔ اگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچانا۔ نقصان نہ پہنچانا یہ بھی کیا ہوا؟ ایک نیکی کام ہوا۔ خالی فائدہ پہنچانا ہی نہیں نیکی کام ہے، اگر ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم سے کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائیں۔ شر یہ بڑا جامع لفظ ہے، اب چاہے ہم اپنی زبان سے
شر پھیلائیں، چاہے اپنے کرتوت اور اپنے عمل سے شر پھیلائیں، دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں امت کو خدمت خلق کی، کہہ لیجیے سماج سیوا۔ آج دوسری قومیں اس میدان میں آگے جا رہی ہیں اور ہم لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، جبکہ جتنا زیادہ ہم کو اس کام کے لیے ابھارا گیا ہے ہماری شریعت میں، شاید دوسروں کے یہاں یہ چیز نہ ہو، لیکن عملی میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجیے، جگہ جگہ ان کے مشنری اسپتال، مشنری اسکول، یہ کس لیے؟ ان کے پیچھے ان کا مقصد ہے، لیکن اب ان کا جو بھی مقصد ہو وہ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے۔ ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے کام کرتا ہے، اگر ہم نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہ کرے۔ ہمیں آگے بڑھ کر کے ہمارے پاس کیا ہے، وہ مطلب یہ کہ ان کی تعداد اس ملک میں کتنی ہے، کیا ہم سے زیادہ ہیں؟ نہیں، بہت کم ہے، لیکن آپ دیکھیے جگہ جگہ ان کے اسپتال، ان کے اسکول اور ان کے اور سب اس طرح کے رفاہی کام ہیں۔ ہم ان تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے ہوئے بڑی پیچھے ہیں اس میدان میں۔ تو ہمیں اس ناحیے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو میرے بھائیوں یہ تعلیم ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے۔ سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے، یعنی یہ سب ایمان اور فرائض وغیرہ کے بعد کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ سب ایمان کی بات چھوڑ کر کے اور فرائض چھوڑ کر کے خالی دوسروں کے خدمت خلق میں، نہیں، ایمان اور فرائض اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 360 جوڑ ہیں۔ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے جوڑ بنائے، خالی ایک انگلی کو آپ دیکھ لیں گے تو 3 جوڑ تو یہی ہیں۔ اب ایک ہاتھ اس کو پورا ملا دیں تو نہ جانے درجن بھر سے اوپر جوڑ۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ سب جوڑ نہ رہتے تو ہمارا ہاتھ کسی کام کا رہتا ہے، کچھ پکڑ سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر جوڑ کا روزانہ ایک شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اب 360 جوڑ ہیں، ہم روزانہ جو ہے 360 مرتبہ صدقہ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پیسے ہی سے خالی صدقہ نہیں ہوتا، پیسے ہی سے خالی صدقہ نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمی کا کوئی مسئلہ ہے، حل کر دیا، یہ ایک نیکی کے ایک صدقہ کا ہو گیا۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 آدمی کا، 2 آدمی کے درمیان تو میں ہو رہی ہے، آپ نے بیچ میں پڑھ کر کے دونوں کا مسئلہ، دونوں کو الگ کر دیا، یہ ایک صدقہ ایک نیکی کا کام ہے۔ یہ بھی کیا ہوا؟ دوسروں کا کام ہوا۔ اور کہا کہ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، ایسے ہی کوئی آدمی جو ہے کسی کو سواری پر چڑھا دو یا اس کا سامان اس پر لدوا دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں کمزور ہوتے ہیں، بس پر چڑھ رہے ہیں نہیں چڑھ پا رہے ہیں، ٹرین پر چڑھ رہے ہیں نہیں چڑھ پا رہے ہیں، آٹو پر چڑھ رہے ہیں، یا سامان ان کے پاس ہے چڑھانا اتارنا، کہا کہ یہ کام اگر کر دیا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہا کہ بھلی بات بھی ایک صدقہ ہے، اچھی بات آپ نے بول دی زبان سے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ وبکل خطوۃ
تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ، ہر قدم جو تم نماز کے لیے بڑھاتے ہو وہ ہر قدم صدقہ ہے۔ نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ہر قدم، اگر آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان مثلاً 50 قدم ہوا تو یہ 50 صدقہ جانے میں، 50 صدقہ آنے میں۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اسی طریقے سے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ غور کیجئے، یہ سب دوسروں ہی کے تعلق سے، اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کا مسئلہ حل کر دیا ہے، دوسروں کا اس کو سواری پر چڑھا دیا، دوسرے کو کوئی اچھی بات بتا دیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر کے دوسروں کو محفوظ کر دیا، یہ سب جس کو ہم عام طور سے نیکی کا کام نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہے، کر دیا تو کر دیا، نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے یہاں تو اس کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا ہے، جس کو روزانہ کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خود ہی اتنا کام ہے، ہم اپنا کام چھوڑ کر کے دوسرے کے کام کرنے جائیں تو ہمارا کام کیسے ہوگا، ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہمارے پاس کم جھمیلے ہیں کہ ہم دوسرے کا دیکھنے جائیں، دوسرے کے چکر میں پڑیں۔ نہیں، جو شخص دوسرے کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں میری اپنی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کے کام میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگتا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اگر ہمارا کام اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں لگ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ سب جو ہے یہ بورڈ لگا کر کے یہ سب کام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسج آئے گا کہ ہم آپ کے کام میں لگے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا کام بنا دیتا ہے اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کے کام میں آتے ہیں، اس طرح بنا دیتا ہے کہ ہم احساس نہیں کرتے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی بھی احساس بھی ہوتا ہے، اگر ہمارے دل کے اندر شعور ہو تو آپ دیکھیں گے احساس بھی ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا کام مشکل کام تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے وہ کام کرا دیا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے اور ہمارے پاس تو خود ہی اتنا مشغولیت ہے، ہم کہاں دوسروں کے کام آئیں، کیسے دوسرے کے کام کریں۔ نہیں، اسی میں انسان کہ اگر دل کے اندر جذبہ ہو تو وہ سب راستے نکل جاتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی حدیث میں آپ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی پریشانی ہو، اگر ہم اس کے کام آ گئے، اس کی پریشانی دور کروا دی، چاہے جس طرح کی بھی ہو، تو اس کا فائدہ آخرت کے اندر یہ ہوگا جب ہر انسان بڑا مجبور ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بڑی مصیبت دور کر دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کی کوئی مصیبت دور کی تھی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بڑی مصیبت دور کرے گا۔ اس سے اچھا انسان کیا چاہے گا؟ اس دن جب کہ ہر انسان کو صرف اپنا نامہ اعمال دکھائی دے گا کہ ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، تو ایسے عالم میں ہماری ایک نیکی دنیا کی یہ کام آ جائے
چاہے ہم مرد ہوں عورتیں ہوں، اگر ہم نے دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، دوسرے کی کسی مصیبت میں ہم کام آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں ہماری مصیبت دور کرے گا اور ہماری پریشانی زائل کرے گا۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیے کہ انسان گنہگار سے گنہگار انسان ہوتا ہے، جس کے بارے میں عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیسے بخشش ہوگی۔ کتنے لوگوں کے بارے میں دیکھ کر کے یعنی اس قدر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی غلط کام میں اس قدر ملوث رہتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، اس کی بخشش کیسے ہوگی۔ لیکن بخشش کیسے ہوتی ہے، یہی ہمارے اعمال میں سے کوئی ایک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اور بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدکار عورت، ایک زانیہ بدکار پیشاور عورت، وہ ایک کنویں کے پاس جا کر کے اس نے پانی پیا، پھر یعنی کنویں سے پانی نکال کر کے اس نے پانی پیا، پھر دیکھا کہ ایک کتا وہاں، پیاسا کتا جو اپنی زبان نکال کر کے مٹی چاٹ رہا تھا، پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جس طرح سے میں پیاس سے بدحال تھی، لگتا ہے کہ یہ کتا بھی اسی طرح پیاس سے بدحال ہے۔ اس نے اپنے موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بدکار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عمل، لیکن خدمت خلق سے متعلق، دوسرے کے کام آیا۔ انسان ہی نہیں، جانور کے بھی اگر ہم کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت ہر جگہ دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے؟ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے کہا کہ فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر زندہ اور ہر ذی روح کی ہمدردی میں ثواب ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، روح جس کے اندر زندگی ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ایک کتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے کام آ گئے، ہم اس کے کام آ گئے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انسان جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت جو ہے گرا پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بیچ راستے میں کوئی درخت کا ٹکڑا آ کر کے گر جائے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ رک گیا، اس نے کہا کہ میں اس درخت کے ٹکڑے کو ہٹا کر کے مسلمانوں کو آرام پہنچاؤں گا کہ ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے وہ درخت کا ٹکڑا کاٹ کر کے وہاں سے ہٹایا۔ یہ چیز بھی اس انسان کی مغفرت کا سبب بنی، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سب میرے بھائیوں نیکی کے کام ہیں، اور نیکی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم الذی لا یفطر، کہ جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی حیثیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت میں لگا رہتا ہے،
اس کا اور مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ آپ نے کہا کہ ایک جیسا ہے۔ اور یہی نہیں کہا کہ اس کی حیثیت وہی ہے جو اس روزے دار کی حیثیت ہو جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ نفلی روزہ رکھتا ہے، اور اس وکل قائم الذی لا یفطر، اور اس تہجد گزار جیسی ہے جو تھکتا نہیں، رات بھر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تھکتا نہیں، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، تو اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس شخص کو ملتا ہے جو مسکینوں اور بیواؤں کے کام آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں ہم اپنے سماج کے اندر فروغ دیں اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے ان حقوق کی ادائیگی پر بھی توجہ دیں، تو ہمارے سماج کا نقشہ بدل جائے گا، اور دوسری قوموں کے یہاں ہم ایک اچھی اپنی شبیہ پیش کر سکیں گے، ہمارا ایک اچھا تأثر پیش کریں گے۔ اس میں میرے بھائیوں مسلم غیر مسلم اپنے بیگانے کسی کی کوئی قید نہیں ہے، انسان انسان کی مدد کرے، انسان انسان کے کام آئے۔ خیر الناس انفعہم للناس، ناس کا لفظ ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کا کوئی ہدیہ تحفہ حقیر نہ سمجھے، بھلے بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ آپس میں پڑوسیوں کے درمیان تحفے تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی چیز ہمارے یہاں پکی، ہم پڑوسی کے یہاں بھیج دیے، کبھی انہوں نے بھیج دیا، یا کوئی چیز آئی اٹھا کر کے ہم نے ان کے یہاں بھی بھیج دیا، تو کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں چونکہ گھر کے معاملے میں عورتیں ہی زیادہ یہ سب دیکھتی ہیں معاملہ، تو کہا کہ اگر کوئی عورت، آپ نے مثال دے کر کے کہا کہ بکری کی کھر جیسی معمولی چیز کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کوئی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ اپنی پڑوسن کے یہاں ہدیے میں تحفے میں بکری کی کھر بھیج دے تو اس کو معمولی نہ سمجھے، یا اگر کسی پڑوس کے یہاں سے ہدیے میں بکری کی کھر آتی ہے تو بھی اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہدیے اور تحفے کیا ہے؟ محبت بڑھانے کے ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارا وہ معمولی سا پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے جذبات کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم سے وہ میل محبت رکھنا چاہتے ہیں اور ہم سے قربت چاہتے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے ایک بات آپ نے کہی کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن کے کسی بھی ہدیے کو، کسی بھی تحفے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گھریلو پیمانے پر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، گھر کا ماحول اچھا بنائیں، گھر میں اپنے گھروں کو قرآن سے آباد رکھیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو نماز کی، دعاؤں کی دعائیں سکھلائیں، نماز کا طریقہ سکھلائیں، اور گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کے کام پر بھی توجہ دیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا ایک خصوصیت ہے ہمارے اسلام کی، جس سے دن بدن ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، اسلام کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام دنیا کے اندر یوں ہی نہیں پھیل گیا، یہ مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے، مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے، مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ جو ہے اسلام کے قریب آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ آج ماحول یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنا کچھ ایسا بنا لیا ہے اپنے سماج کو کہ ہمارے اندر کوئی بھلائی دوسروں کو نظر نہیں آتی،
بلکہ دنیا بھر کی خرابیاں، یعنی ہم اپنے اسلام کا صحیح نمونہ دوسروں کے سامنے نہیں پیش کر سکے۔ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس سے لوگ ہمارے قریب نہیں آتے بلکہ ہم سے دور ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی نیکنامی کا سبب بنے تو اس کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو عملی شکل میں ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ ہم لاکھ تقریر کریں اور ہم لاکھ کتابیں چھاپ کر کے ان کو دیں کہ دیکھو ہمارے اسلام کی یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، جب تک ہم ہمارے اندر وہ نہیں دیکھیں گے، جب تک ہمارے افعال اور کردار میں ان کو یہ خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، تب تک تقریر کر لینے سے یا کتابوں کے ذریعے ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدمت خلق کا جو مقام ہے اسلام کے اندر، اس مقام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور برتنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ایمان سے آباد رکھ، ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے خیش و اقارب کو سب کو جو ہے ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔